الرحیم۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ اور پنڈت راکیش جان صاحب کے ساتھ دربار حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی پاک نگری میں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک فقیر کامل کا در ہے اور ایک ولی کامل ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہیں اور کاظمی مشاہدی ہیں۔ آپ کا اسم پاک شاہ عبداللطیف المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ مادر ذات ولی ہیں۔ جیسے یہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کرامتیں دکھانا شروع کی، اور جب یہ اس نگری میں فقیر کا پڑاؤ ہوا تو اس وقت یہ ٹوٹل جنگل ہوا کرتا تھا، یہاں گھنا جنگل تھا، اور اس مقام کو چور پور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی کہ چور اچکی اور برے لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی فقیر نے یہاں پہ آ کے ڈیرا لگایا تو اس کے بعد اس بستی کا نام پڑ گیا نور پور شاہان، یعنی کہ ایسا مقام کہ جہاں پہ نور ہی نور بستا ہے۔ اور جب سخی نے پردہ کیا اور دنیا سے سرکار گئے تو اس کے بعد اس جگہ کا نام بری امام پڑ گیا۔ اب نور پور کے نام سے اس جگہ کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، جتنے لوگ بھی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بری امام جا رہے ہیں، بری امام سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک فقیر کے در پہ آج ہم حاضر ہیں۔ یہاں دھرم کی، مسالک کی، عقائد کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ فقیر کی نگری میں مہمان بن کے آتا ہے اور یہاں سے جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی فقیر کے در پہ آج چل کے آئے ہیں، جتنی بھی ان کی دعائیں ہیں اور جو وہ خواہشات رکھتے ہیں نیک، وہ پوری ہوں۔ دعا گو مصطفیٰ نقوی دربار حضرت بری امام پاکستان کے حوالے سے موجودہ حالات، میں پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں امن کے پھیلاؤ کے لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے جس طرح نبی پیغمبر، ہمارے کتابیں ہمیں امن پھیلانے، امن سکھاتی ہیں، بھائی چارہ سکھاتی ہیں، ہم اسی در پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے آج یہاں پر آئے ہیں تاکہ امن کا پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروا سکیں کہ بطور پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے، ہم اس ملک کے واسی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ دنیا میں ہم ایک مثالی زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ میں فادر اعظم صدیق اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی طرف سے بین الاقلیسیائی اتحاد کا ڈائریکٹر ہوتے ہوئے آج ہم یہاں پہ امام بری کے مقام پہ آئے ہیں تاکہ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم جو ہے امن کا گہوارہ بن سکیں اور ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے سکیں، کیونکہ سلامتی جو ہے وہی مسیح خداوند بھی دیتا ہے کہ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ۔ تو یہ سلامتی کا پیغام لے کر ہم سب جو ہے اکٹھے مل بیٹھے ہیں، اور آج کی ہماری یہ ساری محفل تمام تر بسم جو ہے بہت اچھی رہی، اور ایک دوسرے کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا، یہی ہماری طاقت ہے، یہی بھائی چارہ ہے، اور یہی جو ہے پاکستانی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے پیغام بھی ہے۔ بے شک پاکستان میں بے شمار مسائل بھی ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ہم سب نے مل کر جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے تو خداوند باری تعالیٰ بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سجاد شاہ نقوی خطیب دربار بری امام خان سے مخاطب ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں نے یہاں پر شرکت کی بری سرکار کے نگری میں، اور ایک انسانیت کا درس دیا، کیونکہ برے صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلایا گیا وہ اولیاء کرام نے پھیلایا، اور اولیاء کرام جو تھے وہ ہمیشہ ان کے دربار کے اندر ہر مسلک کا، ہر مذہب کا انسان آ سکتا تھا۔ انہوں نے اسلام کو محدود نہیں کیا تھا، اسلام کو محدود ہم علماء نے کیا ہے کہ جو کسی اہل تشیع تو شیعت پہ کام شروع کر دیا، دیوبند ہے دیوبند پہ کام شروع کر دیا، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ مگر ولی نے
جو ولی کے دسترخوان کے پہ جو آتے تھے وہ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس لیے کہ ولی کی وسعت تھی، اس نے عظمت انسانیت بتائی کہ انسان تو اتنا قیمتی کیوں ہے کہ ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا۔ آج ہم بڑی سرکار کی نگری میں یہ عہد کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر رہنے والی تمام اقوام نے مل کر اس پاکستان کو بنایا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ مسیح تھے، چاہے وہ اپنا ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، پنڈت صاحبان کے مذاہب کے لوگ تھے، ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور ہمیں ایک خطہ ملا جسے پاکستان کہتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا کہ میرا پاکستان حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس میں تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ واحد ملک پاکستان ہے کہ جو اسلامی پاور ہے، لیکن اس میں اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے اس پاکستان کو توڑنے کی خاطر لگے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے ملک کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے یہ پاکستان بنایا اور ان کی اولاد اس پاکستان کو بچائے گی، قربانیاں دے کر بچائے گی۔ جن ممالک میں فوج اور عوام آمنے سامنے ہوتی ہے ان کا حشر دیکھنا تو لیبیا میں جا کر دیکھو، شام میں جا کر دیکھو، عراق میں جا کر دیکھو۔ انشاءاللہ پاکستان آباد رہے گا، پاکستانی افواج، سیکورٹی ادارے، پاکستان کی عوام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ اس پاک نگری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام اقوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کرے اور اس ملک کی خاطر جان کی نذرانہ تک دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلام ان افواج پاکستان کو جو بارڈروں کے اوپر، جو ممالک کے اندر نوجوان بچے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور ہمارے اداروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اقوام پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سجاد حسین نقوی، خطیب دربار کریمہ، ممبر روحت اعلال کمیٹی، ممبر بین المذاہب کمیٹی، اسلام آباد۔ میری آخر میں سب سے گزارش ہے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ملک پاکستان سے ہماری عزت اور ہماری پہچان ہے، اور ہم سب کو سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں انسانیت کے درس کو آگے لے کے جانا چاہیے، چاہے وہ کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھے ہوں اور اس ملک کی شان و شوکت کے لیے، عزت کے لیے دن رات کام کریں، اور ہمارا یقینی سی بات ہے یہ پاکستان۔ میں بات کرنا چاہوں گا، اس جگ سے پہلے ایک جگ تھا جسے تریتا جگ کہتے ہیں، یہ ہمارے حساب سے کل جگ چلا۔ کل جگ میں بھگوان والمیکی نے 10,000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جسے رامائن بولتے ہیں۔ رامائن میں کہ ایک مکھیہ کردار جنہیں بھگوان رام کہا جاتا ہے، انہوں نے دھرتی پہ اوتار لیا اور ایک انسانیت کا پرچار کیا۔ آج اسی والمیکی رامائن کو مد نظر رکھتے ہوئے، قبولیت کو دیکھتے ہوئے، میں اس ٹائم بری امام سرکار صاحب کے مزار پہ اسلام آباد میں موجود ہوں، کیونکہ دھرم کوئی بھی ہو وہ سچائی پر مبنی ہے، لیکن تمام مذاہب کو قبولیت کرنا یہ سب سے بڑا فن ہے۔ میں اس ٹائم داد دیتا ہوں اپنے فادر صاحب کی اور بذات خود میں پنڈت راکیش چاند بھی، کہ اس ٹائم ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو اوپر والے کے ایک ولی ہیں اور جن کا ایک مقام ہے۔ یہ وہ قبولیت کا پیغام ہے جو انٹرفیتھ ہارمنی کو فروغ کا پیغام دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح تمام مذاہب کے لوگ مندروں اور چرچز کا بھی باقاعدہ دورہ کریں، وہاں پہ لوگوں سے ملیں، اور یہ قبولیت ہی پاکستان میں امن کی طرف ایک پہلا اور اہم قدم ہوگا۔ میں پنڈت راکیش چاند، ریلیجیس اسکالر، چیئرمین پاکستان سناتن دھرم۔ زین آپ ایک منٹ
नाज़रीन, मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि हम मुसलमानों का एक दौरा पंजा साहब में हुआ टैक्स लगा और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए और वहाँ पे हम पंजा साहब वहाँ पे उन्होंने बड़ी हमें जो है ब्रीफिंग की और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान औकाफ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाए कि जो लोग कम अज़ कम रहनुमाओं को जानते हों या अगर कोई और मज़हब का इंसान आए उसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए और उसे रिस्पेक्ट देकर बड़ी सरकार के दरबार का सलाम करवाया जाए, क्योंकि बड़ी सरकार जो है ये औलिया कराम की है। तो लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मुलाजमीन पर नज़रसानी की जाए। यहाँ पे हर किस्म के मिनिस्टर आते हैं, पैनल मज़ाहिब के लीडर आते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चों को ना खड़ा किया जाए, पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए जिनको अहमियत का पता है। वस्सलामु अलैकुम। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा फादर आज़म सदीक जो डायरेक्टर हैं कैथोलिक कमीशन इंटर रिलीजियस डायलॉग एंड कम्युनिज़म के, मैं दरख्वास्त करता हूँ डायरेक्टर साहब से कि वो जो मरी में एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें अल्लामा अब्बास नकवी साहब भी शिरकत फरमा थे और पंडित रुकेश साहब भी शिरकत फरमा थे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टर साहब के अपने दस्ते मुबारक से ये सर्टिफिकेट अब्बास साहब को ऑनर किया जाए। और इसी तौर पर ये 3 रोज़ा ट्रेनिंग थी जिसमें इंटरफेथ हार्मनी का ही दर्स दिया गया था। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए ना मैं ये भी काम साथ साथ करना चाहता था क्योंकि ये 2-3 माह पहले ट्रेनिंग ली गई थी फादर महसन। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फादर महसन साहब से कि वो एज ए प्रीस्ट हमारे पंडित रुकेश साहब चांद साहब को, जो हर दिल अजीज़ है इस्लामाबाद पिंडी में कहीं भी कोई भी मजहबी हमांगी का प्रोग्राम होता है तो वो ज़रूर शिरकत फरमा होते हैं। तो हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं पंडित साहब का और इस प्रोग्राम की कंप्लीट होने पे इनका मुबारकबाद भी इनको पेश करते हैं और इस तरह के आने वाले प्रोग्राम्स में इनको फिर दोबारा हम उम्मीद रखते हैं कि ये फिर भी दोबारा शामिल होते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आखिर पे आप सब आए और आइंदा भी मैं आपको ये ज़हमत देता रहूँगा और आपने ऐसे ही खुले दिल से मेरे पास आना है। और जब भी नवाज़ भाई इंशाल्लाह मज़ीद मुझे कहेंगे और पंडित जी के पास भी वक्त होगा, मैडम आसिया नासिर और बाकी पार्लियामेंटेरियंस नहीं आ सकी आज क्योंकि उनकी इलाज कोई चल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम होगा तो उसे ज़रा मज़ीद अच्छे अंदाज में मैं करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी।